أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 155 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے روشن نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لائیں، اور پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک ہمارے سارے معاف کرنے والوں سے آپ بہتر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اس زلزلے کے نتیجے میں ان 70 آدمیوں کی موت جیسی حالت طاری ہو گئی تھی، کم از کم دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ سب مر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خداداد بصیرت سے سمجھ گئے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ہلاک کرنا منظور نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ کی قدرت میں بھی یہ بھی تھا کہ انہیں بلکہ مجھے بھی پہلے ہی اس وقت ہلاک کر دیتے جب آپ کے متعدد نافرمانیاں سامنے آئی تھی۔ نیز یہ بھی آپ کی رحمت اور حکمت سے بعید ہے کہ چند بے وقوفوں کی حرکت پر ہم سب کو ہلاک کر ڈالیں، اور اس وقت اگر یہ 70 آدمی واقعی ہمیشہ کے لیے مر گئے تو میری اور میرے مخلص ساتھیوں کی بھی ہلاکت تقریباً یقینی ہے، کیونکہ میری قوم کے لوگ ان 70 آدمیوں کے قاتل قرار دے کر مجھے بھی ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد اس وقت ان کی ہلاکت کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک امتحان ہے جس سے لوگوں کو آزمانا مقصود تھا، اور دوبارہ زندگی پا کر شکر بجا لاتے ہیں یا بدستور
नाशुक्री करके अल्लाह का शिकवा करने लगते हैं। अल्लाह अकबर। अब इन आयात करीमा की तफसीर इब्न कसीर से उन्वान होता है कोह तूर पर 70 आदमियों की मौत। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को 70 आदमियों का इंतखाब कर लेने का हक़ दिया था। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे 70 लोगों को लेकर अल्लाह ताला के से दुआ करने के लिए गए, कोह तूर पर गए। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की तो कुछ इस तरह की कि अल्लाह ताला हमें वो कुछ इनायत कर जो अब तक हमसे पहले तूने किसी को ना किया हो और ना ही हमारे बाद किसी और को दे। अल्लाह अकबर। ये बात अल्लाह ताला को नागवार गुजरी, चुनांचा ज़लज़ले ने इन्हें घेर लिया। सद्दी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 3 आदमियों के साथ आने के लिए कहा था जो गौशाला की परस्तिश के लिए सब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और दुआ करें। एक वक्त वो और मकाम बता दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमियों के इंतखाब किए जिन्हें वो अपने साथ लेकर गए। लेकिन जब वादे गाह पर पहुँचे तो कहने लगे कि ऐ मूसा, हम तो तुम पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अपनी आँखों से एलानिया तौर पर अल्लाह ताला को ना देख लें। तुमने अल्लाह ताला से बातें कर ली। अल्लाह अकबर। अब हमें भी अल्लाह ताला को दिखला दीजिए। इस जिसारत की सज़ा में इन पर बिजली गिरी और सब वहीं के वहीं ढेर हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए उठे और अल्लाह ताला से कह रहे थे कि अल्लाह ताला, अब मैं बनी इसराइल को क्या जवाब दूंगा? ये तो इनके अच्छे लोग थे, इन्हें भी तूने हलाक कर दिया। अल्लाह अकबर। काश ऐ अल्लाह ताला तो इनके साथ मुझे भी हलाक कर देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 70 आदमियों से अच्छे आदमी चुने थे और कहा था चलो अल्लाह ताला की तरफ और अपनी बकिया कौम के तरफ से अल्लाह ताला के पास माजरत पेश करो, तौबा करो और रोज़े रखो। अल्लाह अकबर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।